نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ لقمان ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ لقمان کا یہ جو رکوع ہے بڑا امپورٹنٹ رکوع جس کے اندر لقمان اس کے بارے میں ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی حکمت والے انسان تھے اور حکمت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے اور اللہ نے یہی کہا کہ لقمان میں حکمت تو تھی لیکن حکمت عطا کس نے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو کسی کے پاس کوئی علم ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے، وہ سب عطا کردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ یہ بات جب ہمارے ذہنوں میں رہے گی کہ جو علم ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو یاد رکھیے گا ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں بہت بہتر طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انجام دے سکیں گے. اب تک جو ہم نے چیز پڑھی اس میں ہمارے سامنے جو چیز سامنے آئی ہے، سب سے پہلی چیز شکر کے حوالے سے آئی. شکر کے حوالے سے ہم آلریڈی جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو الحمدللہ جب ہم نے پڑھا تھا تو شکر کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے اندر اس کو انالیسس کیا تھا. دوسری چیز جو آئی وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے آئی. والدین کے حقوق کے حوالے سے بھی خاص کردہ ماں کے جو حقوق ہیں، ماں کی جو 3 ایسی چیزیں ہیں جو ماں کے اندر بائی ڈیفالٹ ہیں اور وہ تینوں چیزیں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. اس کا عمل ٹھہرنا، اس کی جو ہے وہ ولادت ہونا اور پھر اس کی رداعت ہونا، یعنی اس کو دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے. اور اس کے بعد لقمان نے جو وصیت کی اس کے اندر ایک وصیت تھی کہ شرک کے حوالے سے جو بات تھی. اور شرک بیسکلی کیا ہے کہ شکر کا اپوزٹ ہی ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کفر کرتے ہیں اور انڈائریکٹلی جو ہے آپ کسی نہ کسی اور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ ڈالتے ہیں. پھر ایک چیز ہمیں پتہ چلی اسی سورہ کے حوالے سے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور اس وصیت میں ایک چیز بڑی واضح طور پہ کہی کہ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ اتنا باخبر ہے کہ وہ اگر پہاڑوں کے اندر بھی کسی چٹان کے اندر، وہ چٹان دنیا کی کسی حصے میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، کہیں بھی کسی جگہ پہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس چٹان کے اندر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی شے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باہر لے آئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی کے اندر جو بھی اچھے کام کرتے ہیں یا جو بھی ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، ایک تو اچھے کام ہوں گے، ایک وہ کام ہوں گے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم سے وہ کام ہو جاتے ہیں، ہم سے اگر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دے. اور جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم، کہ پڑھ تو اپنی کتاب، کافی ہے تیرے لیے آج. یہ چند ایک باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں. آج ہم انشاءاللہ اس رکوع کی جو باقی آیات ہیں اس کو کوشش کریں گے اس سے ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنیہ، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا اس میں تفسیر ہے، بہت پیار کے لیے، کسی سے بہت زیادہ پیار محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو چھوٹا دکھانے کے لیے، حقارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، میرے بہت ہی لاڈلے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. یعنی جب یہ بتا دیا کہ شکر کرنا ہے، یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے، یہ بتا دیا کہ شرک سے بچنا ہے، تو پہلی چیز جو بات کی گئی ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ سے قول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز قائم کر میری یاد کے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز جو ہے وہ دراصل اللہ کی یاد ہے.
اللہ کی یاد کرنی ہو تو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، نماز اقیم الصلاۃ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ہماری کافی ڈیٹیل بات ہوئی تھی نماز کے حوالے سے، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ نماز دراصل ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تیسری چیز شامل نہیں ہے، اور جس کے اندر انسان کی اگر نماز مضبوط ہے تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اور نماز مضبوط ہونے کی جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے قرآن، یعنی قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں اسے آپ سمجھ بھی رہے ہیں، اور نہ صرف اسے سمجھ رہے ہیں بس بلکہ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس عمل کا اظہار آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں ذکر میں، اس کی یاد۔ تو اللہ سبحانہ پہلے جو حکم دیا ہے شکر کرنے کے بعد، اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بعد کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کے بعد اس بات کو تسلیم کر لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر ایک عمل سے واقف ہے، اور نہ صرف وہ تمہارے عمل سے واقف ہے بلکہ وہ تمہارے تمام ان عمل کو باہر لے کے بھی آئے گا آپ کے ساتھ۔ جب یہ سب کچھ کریں تو اس کے بعد شکرانے کے اوپر اس کی یاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نماز کو قائم کریں۔ نماز دراصل کرتی کیا ہے؟ نماز دراصل جب آپ قائم کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عدل اور انصاف کا جذبہ پیدا کر دیتی۔ آپ نماز پڑھ کے آئیں اور نماز پڑھنے کے بعد آ کے آپ وہی کام کریں جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے آپ آئیں، آپ پھر جو ہے وہ غیبت کریں، نماز پڑھ کے آپ آئیں آپ پھر جھوٹ بولیں، نماز پڑھ کے آپ آئیں آپ اپنے کاروبار کے اندر لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، لوگوں کو دھوکہ دیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، اپنی زبان کو خراب استعمال کریں، اس سے نماز کا کوئی فائدہ، یہ نماز آپ کو کچھ حاصل کر کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یقیناً نماز میں لوگوں کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بے شک یقیناً بلا شبہ نماز تم کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو اگر کوئی نماز آپ کو برائی یا فحاشی سے نہیں روکتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز نہیں روکتی، بلکہ اس کا معنی یہ کہ جو نماز مطلوب ہے وہ نماز آپ پڑھ نہیں پا رہے، ہماری وہ نماز ہو نہیں رہی۔ نماز آپ کو صرف اللہ کی یاد نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے ایک نماز کے ذریعے، تو یاد رکھیے آدمی جو ہے وہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سڑک پہ جب چلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس سڑک کے اوپر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو مار رہا ہے، چاہے وہ اس کو گن پوائنٹ پہ لوٹ رہا ہے، تو اس کو خوف نہیں ہوتا اس چیز کا کہ یار جانے دو، اپنا کیا ہے، میں تو سائڈ اپنا کراس کر لوں، یہ جانے اس کا کام، جانے اس کے نصیب۔ وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ اس کو روکتا ہے۔ لیکن ہم سب یہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سوال ہے کہ جو ہماری نمازیں ہیں کیا وہ نمازیں ہیں؟ کیونکہ ہم اس میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنی دوسرے رشتے داروں سے بعض دفعہ سب اس لیے بات نہیں کرتے کہ یار ان کو برا لگ جائے گا، چھوڑو یار، وہ جانا ان کا کام، وہ کرتے ہیں تو کر رہے ہیں، وہ کھڈے میں گرتے ہیں تو گرنے دیں، وہ تباہ ہوتے ہیں تو ہونے دیں، وہ برباد ہوتے ہیں تو ہونے دیں، وہ نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ دنیاوی نقصان نہ ہو، آخرت کا نقصان تو ضرور ہو رہا ہے، ہونے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت پڑی بولنے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ ایسا یہ سارے کام کمزور انسان کرتا ہے جس کو دنیا کی اور مفادات کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا شخص جس نے اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیا ہو، ایسا شخص جس نے اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لیا ہو، جو دن میں 5 دفعہ بلکہ 5 دفعہ سے بھی زائد دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہو، اس کے لیے رکوع کرتا ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جب غلط وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بے انصافی ہو رہی ہو تو اس پہ وہ خاموش ہو۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے مختلف جگہوں پہ بے انصافیاں ہوتی ہیں تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس انصاف کے خلاف آواز اٹھائی؟ شاید ہی کوئی آپ کو ملے گا، نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے کسی جگہ پہ انصاف کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے
تو بیسکلی وہاں اس نے اپنے انصاف کے لیے نہیں، اپنے ہی مفادات کے لیے اٹھائی. بہت سارے لوگ دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ دینی جماعت کے لوگ ہوں، صرف ان جگہوں پہ آواز اٹھاتے ہیں جن جگہوں پہ ان کے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے. جہاں ان کے مفادات کا مسئلہ نہیں ہوتا وہاں خاموشی رہ جاتی ہے، وہاں بالکل خاموش ہے. جیسے ابھی پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ ابھی پارلیمنٹ نے ایک بل کو پاس کر دیا، پاس ہو ہی جائے گا الٹیمیٹلی آج ان کے جو نیب کا قانون آپ نے پاس کیا، تو کیا ہوا؟ کوئی آواز، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں، ہر جگہ سے خاموش. کیوں؟ کیونکہ سب کے اس میں فائدے، پیسے والوں کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے بھی فائدے ہیں، جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کے بھی فوائد ہیں. کوئی آدمی کچھ نہیں بولا. ویسے ہر آدمی بہت شور کرتا ہے، بہت پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اوپر، بہت انصاف کی بات بھی ہوتی ہے. جو لوگ انصاف کے اس وقت بیڑے اٹھائے گھوم رہے وہ بھی یہی باتیں نہیں کرتے. اور جو کوئی کر رہا ہے وہ صرف اپنے مفادات کے لیے، اپنی دکان کو چمکانے کے لیے، اخلاص کہیں سے نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا، آپ کے اپنے تعلق کو جوڑنے کا. جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے دنیا ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر طاقتور سے ڈرتا ہے. تو جو یہاں وصیت کی گئی ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام ایلیمنٹس کو سمجھنا، اس کو جاننا اور اس کو بروئے کار لانا، اور جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرنا. یہ ہے اقیم الصلاۃ. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور تو حکم دے اچھے کاموں کا، اور تو روک تو اسے بری بات سے. یعنی نیچرلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طاقت کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے اندر ایک طاقت آتی ہے. اور طاقت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے لیے اصل جو جس کے ساتھ رشتہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشنز کو بلڈ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. امر کے حوالے سے ایک بات کو سمجھ لیں کہ امر کے جہاں معنی حکم کا آتا ہے وہیں یہ معنی تبلیغ کا بھی آتا ہے، وہاں یہ معنی تلقین کے لیے بھی آتا ہے، وہاں یہ نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، اور مشورے کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ کس طرح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو اسی طرح سے استعمال کریں تو اس کے بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ معروف کا حکم دیں، اس کی جگہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ معروف کی تلقین کریں، یا معروف کام کی نصیحت کریں، یا معروف کام کی تبلیغ کریں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ افیکٹو ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کو حکم کی بات کریں تو انسان آدمی سے کہتا ہے کہ یار یہ کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا. تو جس طرح سے نماز بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، جس طرح سے نماز بندے کو اس کے رب سے جوڑتی ہے، اسی طرح سے امر بالمعروف کا جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں سے جوڑتا ہے. جو آپ لوگوں کو معروف کی تبلیغ کرتے ہیں، معروف کی تلقین کرتے ہیں، اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور ان کو برائی سے روکتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے، ان سے ایک تعلق بن جاتا ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی، ایک تو معروف میرا پڑوسی بھی تھا. سر نیکی. اچھا، اور جو ہمارے اندر ہے اسے معروف کہتے ہیں. اپنی عام زبان میں آپ معروف کے کیا معنی لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بڑا معروف بندہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشہور ایسے مشہور نہیں، کچھ اور. اچھائی کے لیے سر بولا جاتا ہے معروف کا ورڈ. آپ یہ نہیں کہتے یہ بندہ بڑا معروف ہے یار، اچھائی بڑی کے معروف لیے. دکان ہے یہ جے ڈاٹ، بڑی معروف دکان ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟
अच्छी दुकान है, जानी पहचानी, जानी पहचानी, जानी पहचानी, मशहूर ये सब छोड़ रहे हैं, जानी पहचानी। यानी मारूफ वो चीजें होती हैं जो जानी पहचानी है, और जानी पहचानी जितनी चीजें वो इंसान के अंदर वसीयत है। सच बोलना, किसी की मदद करना, माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करना, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, किसी को बिला वजह तंग ना करना, किसी को बिला वजह अजियत ना पहुंचाना, ये सारी क्या चीजें हैं? मारूफ चीजें हैं। इन मारूफ चीजों से हर आदमी वाकिफ है, इन मारूफ चीजों से हर आदमी वाकिफ है। जी बोले जी। ये अरबी का मारूफ और उर्दू का मारूफ एक ही होगा यहाँ पे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो उर्दू जबान में आप इस्तेमाल करते हैं जो कि अरबी जबान के हैं, लेकिन उसमें से बेशतर ऐसे अल्फाज हैं अक्सर के जो माना है वो जो उर्दू जबान में हम इस्तेमाल करते हैं और अरबी जबान में जो उसके माना, उसमें बहुत फर्क है। और ये फर्क हमेशा आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए। ये फर्क जो है ना, आपके जहन में हमेशा अच्छी तरह से रहना चाहिए। मारूफ जाना पहचाना, उर्दू में भी जान पहचानी, जाने पहचानी को कहते हैं ना मारूफ। आप जब कहते हैं मारूफ तो उसका क्या मतलब? जाना पहचाना है ना। तो मारूफ जाना पहचाना यानी वो उसमें तमाम वो मतलब कोई चीज आप ऐसी नहीं किसी चीज की दावत दे रहे हैं कि जो नई चीज है। आप दावत दे रहे हैं किसी को, आप अगर किसी से कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोला करो, तो ये कोई गैर मारूफ चीज है। आप किसी से कहते हैं कि जी आप जिना ना करो। दुनिया के जितने भी अध्ययन है, किसी भी अध्ययन में शराब पीने की इजाजत नहीं है, जिना करने की इजाजत नहीं है, झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, चोरी करने की इजाजत नहीं है, गीबत करने की इजाजत नहीं है, किसी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है, बिला वजह नुकसान देने की इजाजत नहीं, किसी चीज की इजाजत नहीं, किसी भी अध्ययन में नहीं। अगर है तो मुझे बताइए, मैं उसको ज्वाइन कर लूं। कोई है? कोई ऐसा दीन नहीं है, कोई दीन आपको इजाजत नहीं देता, कोई दीन इजाजत नहीं देता। सारी मारूफ चीज है। तो दावत देता है वो किसकी? मारूफ चीजों का। और मुनकर किसको कहते हैं? मुनकर किसको कहते हैं? इनकार करने वाला। बहुत आसानी से कर दे उसको। मारूफ का रिवर्स, मारूफ का उल्टा। मारूफ का जो चीजें आती है उसका उल्टा कर दे तो मुनकर हो जाए। जी, उससे इनकार जो करेगा वो रिवर्स कर दे तो मुनकर हो जाएगा। मारूफ में आपने कहा ना सारे अच्छे काम आपने बता दिए, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा? मुनकर हो जाएगा। तो क्या करता है वो करता क्या है? जब वो नमाज कायम करता है तो उसके अंदर अदल का, इंसाफ का जज्बा पैदा होता है। अदल का, इंसाफ का जज्बा पैदा होता है। और जब अदल और इंसाफ का जज्बा पैदा होता है तो उसके लिए लाजमन है, उसके लिए लाजमन चीज क्या है? क्योंकि नमाज पढ़ के उसका ताल्लुक बंदे अल्लाह से बनता है, अल्लाह से जुड़ता है। और अल्लाह से जब ताल्लुक जुड़ता है तो फिर वो दो काम करता है, लोगों को अच्छे काम की दावत देता है और बुरे काम से रोकता है, या बुरे काम से खबरदार करता है, या टोकता है। जब वो ये दो काम करता है तो उससे क्या होता है? उसका ताल्लुक बंदों से भी मिलता है। लेकिन उससे फिर होता क्या है? वस्बिर अला मा असबाक, और सबर कर जो तुझ पर पहुंचे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जब आप लोगों को अच्छे काम के लिए बुलाएंगे और बुरे काम से रोकेंगे तो सामने से क्या चीज मिलेगी आपको? रिएक्शन सर। रिएक्शन मिलेगा ना। जब वो रिएक्शन मिलेगा तो आपने क्या करना है? सबर। क्यों करना है सबर? कौन सा वाला सबर करना है? वो गली के कुत्ते वाला? नहीं, हमारा तो वही सबर है ना सर। सबर करना। जी, सबर से क्या मुराद है? जो आपको गाली दे, जो आपको गाली दे उसको आप क्या करें? उसको जो आपको गाली दे उसे आप दुआएं दें, जो आपको थप्पड़ मारे उसे आप फूल फेंक करें। ये आसान काम है, लेकिन करना है। ये मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है जी। ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है।
آپ کی ساس آپ کو ٹوکے اور آپ دوسرے دن جا کے اس کو دعائیں دیں، یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، ہے نا؟ آپ کی ساس آپ کو یا آپ کا شوہر آپ کو کسی بات میں وہ کرے اور دوسرے دن آپ ان کو جا کے پھول کا گلدستہ پیش کرے، یہ ہو نہیں سکتا، اللہ معافی ہے سر. ہے نا؟ اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. جی اللہ سر ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے سر، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بہت نہیں ہو مشکل ہے. پاتا. مشکل ہے تو پھر آپ کیا سمجھ رہے جنت کی آسان ہے کیا؟ ہم حسیب تم جنت، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2-3 مقام پہ کہتا ہے ہم حسیب تم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا تم کو جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا؟ ایسے ہی داخل ہو جائیں گے آپ بغیر مشقت کے؟ بغیر کوشش کا، بغیر کسی تکلیف کی آپ سمجھ رہے ہیں جنت مل جائے گی؟ دانی کا گھر ہے کیا یہ؟ ایسے کیسے مل جائے گی؟ تو صبر کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ ابتدا میں کیا چیز پڑھی آپ نے؟ سر ان آیات کی ابتدا میں؟ ہاں ان آیت کی ابتدا میں کیا چیز پڑھی تھی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ شرک نہ کرو، یہ اچھا، چیز ہے. شرک نہیں کرنا کیا تھی؟ ہے، پہلی بنیادی چیز کیا تھی؟ شکر کرنا تھا. شکر، ہاں شکر. شکر. انسان جب شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیا وہ چیز دل پیدا سے ہوتی شکر ہوتا ہے نا، تو مطلب عاجزی آتی ہے اس میں. آج بھی آ جاتی آجزی ہے. آتی ہے. انسان جب شکر کرتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ عاجزی. آج بھی آ جاتی ہے. آجزی آتی ہے. اور جب آجزی آتی ہے تو اس کے لیے کسی چیز سے آجزی جب آتی ہے تو پھر اس کو گالی کے بدلے دعائیں دینا آسان ہو جاتی ہے. جی سر. جی آجزی جب آتی ہے تھپڑ کھانے کے بعد پھول پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر سر ہمارے معاشرے اگر میں تو اس سے کہیں گے کہ یہ تو ڈر گیا نا، ڈر گئے. کب ڈر گیا؟ اگر آپ دعائیں نہیں ہیں تو ڈر گیا. مطلب وہ کہیں گے کہ یہ کچھ بول نہیں سکتا تو اس لیے اس نے دعائیں دے دی ہے. کمزور ہے سر، وہ کہیں گے یہ اگر وہ کمزور ہے، کچھ یہ نہیں بول سکتا تو اس کو آپ دعا دینے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بدوا تو دے سکتا تھا کم سے کم. جی سر، وہ پھر بدوائیں دے گا نا، ڈرے گا تو بدوائی دے گا. تو پھر ڈرنا تو نہیں ہوا نا، آپ پوائنٹ ہی نہیں فالو کر رہے. بات میں نے جی آپ سے سر. اس لیے کہی کہ آپ انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنے سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر؟ عاجزی. عاجزی پیدا ہوتی ہے. جب انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کو کیا کام کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اس وقت بھی وہ شکر ہی ادا کرتا ہے. جی کیونکہ شکر ادا کر کے اس نے اس چیز کو کہا تھا، اون کیا کہ جو کچھ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لا تشرک باللہ. جی سر. پھر انسان، کیونکہ انسان نے اپنا تعلق بھی بنا لیا، انسان نے اپنا تعلق اللہ سے بنا لیا، وہ کس چیز سے نہیں ڈرتا. جب انسان اللہ سے تعلق بنا لیتا تو پھر ڈرتا نہیں ہے نا کسی اور سے. تو اللہ سے اس نے تعلق بنا لیا، اللہ کے ساتھ وہ شرک نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. عاجزی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو مشکل وقت پہ اس کو رکنا، مشکل وقت کے اوپر مزید شکر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہ شکر بھی کرتا ہے میری اور آپ کی طرح، جیسے میں اور آپ سب شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے فوراً کہتے ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. اور جہاں میاں کی نوکری میں تھوڑا مسئلہ آ گیا، جہاں میاں نے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیا، یا بچوں نے کبھی کچھ سختی سے بات کر دی، یا ساس سسر نے کچھ کہہ دیا، یا بھائی بہن نے کچھ کہہ دیا، یا آپ کا بھائی آپ کا ورثہ دبا کے بیٹھ گیا، تو فوراً پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شکر کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کا؟ پھر شکر کس میں کنورٹ ہوتا ہے؟ شکووں میں. شکووں میں. شکووں میں. جب شکوہ آپ کرتی ہے تو اس کا مطلب شکر سے باہر ہو گئے. جی سر. اور پھر آپ بے صبری پہ آ گئے. جی. جی سر. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں، ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ہم شکر کرتے ہیں آئیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کا. ہم صبر کرتے ہیں آئیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں آئیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں آئیے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کا. اللہ نے تو قدم قدم پہ ٹیسٹ رکھے. یہ سارے ایسے ٹیسٹ رکھے جو آپ کے سیلف اسسمنٹ ہیں، آپ نے خود کرنے، کسی نے نہیں کرانے، آپ نے خود کرنے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے تو انہوں نے کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنا اس پہ جو تجھ تک پہنچے. بچے نے کہا میں تو صبر کرتا ہوں، میں تو کروں گا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
यकीनन ये बहुत बड़ी हिम्मत के काम है, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, दावत देना आसान काम नहीं है। मैं जब कोई काम करता हूँ या कोई दूसरे लोग जो मेरी तरह इस तरह से काम करते हैं, आप सोच नहीं सकते वो किन किन मराइल से गुजरते हैं, कैसी कैसी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, कैसे कैसे फतवे हमें लेने पड़ते हैं, लेकिन हम लेते, हमारा काम है। ये दावत देना आसान काम नहीं है। और अगर दावत में अगर आपको, जो मैंने आपको उस बात कही थी, अगर दावत देने में आपको सब्र नहीं करना पड़ रहा, इसका मतलब आपकी दावत हक की दावत नहीं है। आपकी दावत किस चीज की दावत है? आपकी दावत किस चीज की दावत है? बिरयानी के अलावा और कुछ नहीं। आपकी दावत बिरयानी खिलाने के अलावा किस चीज की है? मफादात की दावत है, मफादात। जिसमें आप अपने और दूसरों के फायदे रख के दावत देते, जिसके अंदर आप अपना और दूसरों का फायदा देख के दावत देते हैं। आप बंदा देख के लोगों को दावत देते हैं। एक पैसा वाला आदमी होता है, उसको आप ये नहीं कहते कि यार देखो जुआ खेलना बुरी बात है या शराब पीना बुरी बात है। आप उसको ये नहीं कहते कि एक पैसा वाला अमीर वाला आदमी हो और आपको पता हो कि वो शराब का शौक रखता है, तो आप उसको ये नहीं कहते यार शराब हराम है, मत पिया करो, ये कैसा काम है और तुम ये काम करते हो और ये तो बहुत गुनाह का काम है और ऐसा करने से ऐसा हो जाता है और ये उम्मुल खबाइस नहीं। वहां आप उसको कहते देखो यार शराब मत पिया करो, ऐसा क्या करो, कभी कभार मत पी लिया करो यार, रोज क्यों पीते हो? रोज नहीं पीनी चाहिए यार, और ख्याल एहतियात क्या करो यार, और अगर हो भी जाए तो जरा देख लिया करो यार, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाया करो, बहुत डेंजरस हो जाता। आप उसको उसके फवायद बताते, क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि यार मेरे उससे ताल्लुकात ना खत्म हो। मफादात की दावत है, वस्बिर अला मा साबिर इन्ना ज़ालिका मिन अस्म। फिर अल्लाह ताला, फिर लुकमान ने फिर क्या वसीयत की? वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, और तू टेढ़ा ना कर अपने रुखसार लोगों से। जैसे नहीं मुंह फुला लेते हैं, लेकिन यहाँ मुंह फुलाने से मुराद मुंह फुलाना नहीं, खद्दा कहते हैं गालों को, खद कहते हैं गाल को, अपने गालों को फुला लेना। यहाँ गालों को फुला लेना असल बात नहीं है, यहाँ है बात जो है वो ये फेस एक्सप्रेशन। कभी आपने देखा आप अपने बच्चों के साथ कोई बात करते हो और आपका बच्चा एक अलग से चेहरा बनाता, तो आप फौरन कहते क्या बदतमीजी है, तो कहता है मैंने क्या किया है, मेरे साहब को कोई जवाब नहीं दिया, तो आप फौरन उसको क्या कहते हैं? तूने मुंह से कुछ नहीं बोला बेटा, लेकिन तेरे चेहरे से मुझे नजर आ रहा था तुम क्या कर रहा था। ऐसा होता है कि नहीं होता? टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हैं। जी जी जी, मुंह सीधा कर, मुंह सीधा कर, एक और चमाट डालूंगी। इस पे कितना गुस्सा आता है सर, है ना, बहुत। करता है ना। आप उसके साथ कभी कोई बात करो, वो फौरन एक एक्सप्रेशन देता मुंह पे, ऐसे एकदम गुस्सा करके मुंह बना के किसी किस्म का। तो आप क्या करते हैं? इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं एक्सप्रेशन स्पीक्स लाउडर। जो आपके चेहरे के जो तासुरात होते हैं ना, ये बहुत कुछ बताते हैं। तो कहा कि वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, और ये जो है तुसाइर बेसिकली कहते हैं उस वो जो ऊंट को बीमारी हो जाए ना, ऊंट को एक बीमारी लग जाती है जिससे क्या होता है उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ऊंट को एक बीमारी होती है, उससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो आप अपना चेहरा भी बनाते हो और अपने गर्दन भी निकालते हो, ऐसे तो नहीं होता एकदम ऐसे करके। एक तो हमारे यही बड़ा स्टाइल होता है ना, गर्दन ऐसे ऐसे घुमाने का, जरा कुछ हो जाए। तो कहा कि लोगों के सामने मुंह ना फुलाओ, यानी लोगों के सामने एक्सप्रेशन ना दो, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन का ख्याल रखो। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोलते हैं। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, और ना तू चल जमीन में इतराता हुआ, यानी जमीन के ऊपर जब तू चलता है तो सूरह बनी इसराइल में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तू जमीन पे चलता है इतराता हुआ, तो क्या तू जमीन को फाड़ देगा क्या? यानी तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए? तो जमीन पे चल, इतरा के ना चल। बहुत सारे लोग तो बड़े स्टाइल में चलते हैं, खवातीन भी हमारी माशाल्लाह बहुत स्टाइल में चलती है। खवातीन तो हमारी बड़ी जबरदस्त स्टाइल में चलती है, तो वो तो हाथ में हैंड बैग भी ऐसे उठाती है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। हैंड बैग ऐसे नहीं उठाती, ऐसे उठाती है कि जैसे आदमी को लगे यहाँ उन्होंने बैग रखा हुआ होता है।
यहाँ बैग रखा होता है और बैग लगा के, जैसा मैं तो लोगों से कहता हूँ आगे हाथ भी कर दिया करें अल्लाह के नाम से, इस तरह से करके। तो कहने का मकसद ये है कि सब क्या चीज है, अपने आप को आप जाहिर कर दें। मर्दों में भी यही स्टाइल है, बहुत सारे लोगों का होता है कि अगर कोई उसने हाथ में नई घड़ी पहनी है, कुछ पहनी हुई है, तो उस दिन पता चला वो फुल स्लीव की शर्ट भी होगी तो उसको फोल्ड चला लेगा, ताकि लोगों को बार बार ऐसे भी कट होगा, जैसे नहीं हाथ की एक्सरसाइज हो रही है। सारे एक्सप्रेशन है, सारे एक्सप्रेशन है। और जमीन पर इतरा के चलना, आगे अल्लाह ताला उसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता हर किसी इतराने वाले खुद पसंदी को। मुख्तालिन पता है मुख्तालिन किसे कहते हैं? किसी को मालूम है मुख्तालिन किसे कहते हैं? जी, मुख्तालिन पता है किसे कहते हैं? नहीं सर। मुख्तालिन निकला खैलुन से, मुख्तालिन निकला है खैलुन से। खैलुन किसे कहते हैं सर? जो गुरूर करते हैं। ये खैलुन किसे कहते हैं? बहानेबाज। नहीं, मोना को बताओ, मोना बताइए। की कोरे को नहीं सर मुझे आइडिया नहीं है। वो उसको ऊंट को ये कहते हैं खूबसूरत घोड़े को, घोड़े को। यस सॉरी, खूबसूरत घोड़े को। आपको पता है जो खूबसूरत घोड़ा होता है, कभी आपने हॉर्स शो देखे या डॉग शो देखे? जी सर। देखें। डॉग शो देखे? जी सर। देखा घोड़े को कैसे सब पैर आगे पीछे कर रहा होता है, इस तरह से करके बहुत इतरा रहा होता है, समझ रहा था पता नहीं कोई बहुत ही टॉप की चीज है। तो अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है कि ये जो तुम हरकतें करते हो ना, जो जमीन पे इस तरह से चलते हो, तुम क्या अपने आप को वो घोड़ों की तरह समझते हो? और फखूर जो है ना, वो फखर से भी बड़ी चीज है, एक्सट्रीम लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का, यानी निहायत ही एक्सट्रीम किस्म का। जब आपकी ये चीज आ जाए तो वो क्या कहलाती है? फखर से भी ऊपर चीज है, जिसके आपसे ऊपर इस तरह से तकब्बुर। हाँ, तकब्बुर मतलब बहुत ही ज्यादा प्लस। अब आप इन सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश करें, इन सारे राब्तों को जोड़ने की कोशिश करें कि आपका सिलसिला शुरू हुआ शुक्र से, शुक्र से वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो आपने शुक्र किया, शुक्र जब आपने किया तो उसका अल्टीमेट चीज क्या हुई? आपके अंदर आजिज़ी पैदा हुई। और शुक्र जब आप किया तो ला महल्ला आपने शिर्क नहीं किया, आपने शुक्र किया, आपने शिर्क नहीं किया। दो बुनियादी चीजें की, उसके बाद आपने अल्लाह की कुदरत को भी पहचाना कि अल्लाह की कुदरत ये है कि मेरे हर अमल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अल्लाह उसे जानता है और अल्लाह उसको कादिर है कि मेरे सामने लेके आए, मेरे सामने मुझे दिखा दे। जब कोई आदमी कोई काम करता है और उसके सामने, जब उसके सामने एविडेंस रख दिया जाता है तो फिर उसकी क्या हालत होती है? उसके सामने उसकी कोताहियों का, गलतियों का जब सबूत रख दी जाए तो उसकी क्या हालत होती है? मुझे बताइए। शर्मिंदा होता है सर। शर्मिंदा हो जाता है। आपकी सिचुएशन आ गई, आपके साथ पहली चीज ये हुई। फिर आपने नमाज को कायम किया, तो नमाज कायम करने का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? नमाज कायम करने का अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि आपने लोगों को अच्छे कामों की दावत दी और बुरे कामों से रोका। जब आप अच्छे कामों की दावत देंगे, बुरे कामों से रोकेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके ऊपर पत्थर भी पड़ेंगे, आपके ऊपर एतराजात भी आएंगे, आपके ऊपर बहुत सारे मुश्किल वक्त भी आएंगे, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां भी आयद हो जाएगी। लोग सोशली बॉयकॉट भी आपका कर सकते हैं, लोग आपके साथ फाइनेंशियली बॉयकॉट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर शुक्र मौजूद होगा जो ऊपर से था, और शुक्र का अल्टीमेट चीज आजिज़ी, और आजिज़ी का जो सबूत है वो सब्र की शक्ल में, तो फिर आप सब्र पे कायम, आप रुक जाएंगे और आप वो सारे मुश्किल वक्तों से भी बाहर निकलते चले जाएंगे। वो ही काम बहुत मुश्किल है, और जब इंसान ये काम करेगा तो अल्टीमेट उसका क्या होगा? अल्टीमेट उसका ये होगा कि जब वो लोगों के साथ मिलेगा तो खुश इखलाकी से मिलेगा, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। सऊदी अरब में तो बहुत कॉमन है, आप सड़क पे निकले, आप रोड पे जाए, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, अगर आपको नजर आ जाए
اور اگر آپ اس کو مسکرا کے دیکھیں تو مسکرا کے آپ کو بھی دیکھیں، irrespective آپ کو اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہو کہ نہ ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے، آپ جائیں، آپ اس کو مسکرا کو دیکھیں، اس نے آپ کو ڈنڈا نہیں مارنا. اور آپ جائیں کسی، آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چلے جائیں، کسی میڈیکل اسٹور میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ جائیں، آپ جاتی ہیں، آپ کے السلام علیکم، آپ کو آدھے سے زیادہ لوگوں کا جواب مل جائے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایون ماں اگر خواتین بھی ہوں گی تو وہ بھی دھیرے سے آہستہ آواز میں آپ کو سلام کا جواب دے دیں گے. پاکستان جیسے معاشرے میں کسی کو آپ سلام 2 دفعہ کر لیں تو تیسرے دفعہ کہتا ہے کہ پاگل سمجھا، بار بار سلام کرتا ہے، صبح تو نے کیا تھا، ابھی پھر سلام کر رہے ہیں مجھے. اگر آپ نے پاکستان میں کسی کو ایک دفعہ صبح سلام کر دیا اور 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ ادھر جا کے آپ سلام آپ کر لیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ اس کا مطلب آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، انجانے آدمی کو، لڑکا آدمی ہو یا عورت ہو، تو اس بات کے بہت برائٹ چانسز ہیں کہ وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ آپ مسکرائے کیوں مجھے دیکھ، میں آپ کو کیا بیوقوف لگتا ہوں؟ تو سوچ کا بھی فرق ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثر دیکھیں کیا آ رہے ہیں. وصیت تو آ رہی ہے، اب ساری چیزوں کو ریورسل لے کے دیں، ایک چیز کو ریورس کر دیں، ساری چیزیں وہی ہو جائیں گی جس کے بارے میں منع کیا ہے. اگر شکر کی بیس لائن کو ختم کر دیں تو نہ آپ معروف کی دعوت دیں گے، نہ آپ برائی سے روکیں گے کسی کو. پھر اگر اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر بلیسنگ ہوگی تو آپ فخر سے زمین پہ چلیں گے بھی، آپ فخر سے اپنے اسٹائل بھی دکھائیں گے، اور لوگوں کے سامنے اپنی وہ کہتے ہیں نا، ایک چیز ہوتی ہے ضرورت، پھر ضرورت کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے خواہشات کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آرائش، یعنی اور چیزوں کو وہ کرنا. یعنی میرا گھر ہے، میں اس گھر کو، بیگم صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے اس کی دیواریں جو ہے کالی کرانی ہے. ہمارے بیگم صاحب نے کہا کہ ڈرائنگ روم جو ہے نا مجھے وہ کرانا ہے، ڈارک گرے کرانا ہے، کیونکہ میرے صوفے اس کے گرے تھے. تو اس نے کہا دیواریں گرے ہوں گی تو پردے بھی گرے ہوں گے. جب دیواریں گرے ہوں گے تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو گرے کی جو دیواریں ہیں اس کے اندر ایسا کریں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بنا دیں، ایسا لگے جیسے فریم بنی ہوئی ہے. انہوں نے فریم بنائی، ان کو فریم میں بھی چین نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کے اوپر جو ہے نا پینٹنگ لگنی چاہیے، ہفتے کی ضرورت نہیں، تم نے یہی کام کیا. انہوں نے کہا کہ پینٹنگ نہیں لگاؤں گی میں اس کے اندر ہم کسی پینٹر کو بلائیں. پھر میں نے ایک پینٹر کو بلایا، اس نے ساری اس کے اندر میں آپ کو پکچر بھیج دوں گا، اس نے کوئی بات نہیں، جھوٹ نہیں کیا آپ سے. اس نے پھر ہر ایک فریم کے اندر پینٹنگ کی ہے، اوریجنل پینٹنگ کی. اس نے کہا آپ پانی سے واش کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کہنے کا مقصد مختصر آپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ ذبائش تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور اسٹیپ آ گیا. اب یہ ذبائش کیوں کی ہماری بیگم نے؟ کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس بہت مال ہے، یا وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ میری سوچ دیکھیں کتنی میں کیا ہوں، بہت زیادہ وہ کیا ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو بہت زیادہ ذہنی، کیا کہتے ہیں اس کو بیٹا، جس کا بہت زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت انوویٹو ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان پھر یہ سارے کام کرتا ہے. یہ تو خیر مذاقی بات تھی، لیکن انسان یہ سارے اسٹیپس لیتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے. آپ یہ ساری چیزیں کریں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ ذبائش کریں، آپ آرائش کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن جو سب سے آخری ایلیمنٹ ہے نا اس سے بچیں. میں اپنے گھر کو کتنا بھی خوبصورت بنانا چاہوں، اندر سے باہر سے، ٹھیک ہے، خاص طور پر اندر سے، اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر میرا وہ آبجیکٹو اس کو بنانے کا اندر اور باہر سے وہ نمائش اگر بن جائے، وہ اگر نمائش بن جائے تو میرے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. وہ میرے لیے بھی پرابلم ہے اور میرے اطراف کے لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہے. جب وہ نمائش بنے گی تو لوگ دیکھیں گے، لوگ کسی کو تکلیف بھی پہنچے گی. میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں، جب آپ فیس بک کے اوپر جو لوگ اپنی چیزیں بھیجتے ہیں، آج میں نے اس ہوٹل میں کھایا، آج میں نے فلانا کھایا، میں نے انسٹاگرام پہ یہ کیا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پکچرز، یہ ویڈیوز، یہ موویز، یہ ایسے لوگوں کے پاس یہ پہنچ سکتی ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ یہ ایسے لوگوں کے پاس یہ پہنچ سکتی ہے جن کے لیے بڑا مسئلہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر حسد کا ایلیمنٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس کے اندر کبھی آپ اپنے بچوں کی تصویر بھی شیئر کر دیتے ہیں، کبھی آپ اپنی فیملیز کی پکچر بھی شیئر کر دیتے ہیں.
کبھی آپ نے. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی آبجیکٹو نہ ہو, لیکن مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ آبجیکٹو آپ کا لوگوں کو بتانا ہوتا ہے نا کہ آج جو ہے نا میں چیز کیک فیکٹری کے اندر میں نے کھانا کھایا, یا آج جو ہے میں نے فلانی جگہ کے اوپر کھانا کھایا, یا میں نے جو ہے نا جو ہے وہ لینڈ کروزر خریدی. جیسے مونا نے جو ہے فیس بک پر پوسٹ کر دیا جسٹ باٹ لینڈ کروزر. تو مجھے کہنے کا مقصد ہے کہ کیا ہوا یہ ساری چیزیں کر کے آپ نے ایک طرح سے نمائش کا ہمدم کا کام. ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک چیز نہ ہو, لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم یہ کام ریگولر بیس پہ کرتے. ہم یہ جتنی یہ جو نصیحتیں والی باتیں تھیں, یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم ریگولر بیس پہ کر رہے ہیں. ہم اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہم بچے ہوئے تو آپ مجھے بتائیے. ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں آن اے ویری ویری فریکوینٹ اینڈ ریگولر موڈ کے اوپر کر. ہم اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں, اور نہ ہم اس سے بچ کے رہ سکتے ہیں. اس سے ہم بچ کے اسی صورت میں رہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر ایک ایلیمنٹ کو پیدا کر لیں, اور وہ سمپل ایلیمنٹ ایک ہی ہے, شکر کرنا شروع کریں. شکر بھی وہ جو دل سے کیا جائے, شکر بھی وہ جو نیت کے ساتھ کیا جائے. جب وہ شکر دل سے کیا جائے گا, جب وہ شکر نیت کے ساتھ کیا جائے گا, جب وہ شکر دل سے کیا جائے گا, جب وہ شکر نیت کے ساتھ کیا جائے گا, تو اس کا الٹیمیٹ کیا رزلٹ آئے گا؟ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ آئے گا کہ آپ کے اندر ہمبلنس پیدا ہو جائے گی. آپ کے اندر جو ہے وہ بردباری جو ہے نا وہ بہت بڑھ جائے گی. جب آپ کے اندر یہ بردباری بہت بڑھ جائے گی, آپ کے اندر ہمبلنس بہت بڑھ جائے گی, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ بہت ساری یہ جو فخور والے ایلیمنٹس ہیں, یہ جو تکبر والے ایلیمنٹس ہیں, ان سے آپ سلولی گریجولی باہر ہوتے چلے جائیں. یہ سلولی آپ ان سے باہر ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنا آپ ان سے باہر ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے چیزوں کی افیکٹونیس بڑھتی چلے گی. ہم لوگوں سے انفارچونیٹلی اس قسم کے کام نہیں ہو پاتے. ہم لوگوں سے یہ سارے کام نہیں ہو پاتے. ہم اگر اس کو غور سے ایلیمنٹ کو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں, اب آپ دیکھیں جو آخری آیت آ رہی ہے اس رکوع کی, جو ہم نے یہ رکوع کرنا تھا, آپ دیکھیں اس میں کتنے یہی سیم چیز بات ہو رہی ہے. وقت فی مشی کا وقت من صوت, اور میانہ روی کر اپنی رفتار میں. وہاں تھا ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اترا کے نہ چل. اس کو دوبارہ یہ بات کی کہ جب تو چل تو اپنی رفتار میں بالکل میانہ روی ہو. میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کے یار بلا تمشی فی الارض, مجھے جو ہے نا اڑ کے نہیں چلنا چاہیے تو مجھے ایسے چلنا چاہیے. نہیں کہ میں ایسے کندھے جھکا کے چلوں گا تو ہمبل, کندھے جھکا کے ہمبلنس نہیں آتی. جس جگہ پہ کندھے جھکانے چاہیے ماں باپ کے سامنے, وہاں نہیں جھکاتے, وہاں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں. باقی جو آپ کندھے جھکاتے ہیں نا وہ گھبراہٹ سے جھکاتے ہیں. تو چلنے کا مطلب آپ زمین پہ چلیں جس سے چلا جاتا ہے. یہ جھک کے اس طرح سے چل کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس میں اللہ کا خوف آ جائے گا, اس میں خشیت آ جائے گی, اس میں خشیت نہیں آتی. تو وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک, اور اپنی آوازوں کو نیچے کرو. کتنی خوبصورت بات آپ نے. آواز اونچی کون کرتا ہے؟ آواز کون اونچی کرتا ہے؟ جو غصہ کرتے ہیں زیادہ. جو زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی کرتے ہیں. ہاں وہ تو کرتے ہیں نا, جیسے میں کرتا ہوں. جو زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ بیسکلی کرتے ہیں, وہ آپ کہہ بھی رہی ہیں, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کرتے ہیں. چیخ چلا کے بات کرتے ہیں. ہاں تو کون سا شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ چیخ چلاتا ہے؟ سارے غصے میں ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رات بھر آپ کو کہانی سنائی, ابھی بھی صبح اٹھ کے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں زلیخا مرد تھا کیا عورت؟ جو غصہ کرتا ہے وہ کون آدمی ہوتا ہے؟ بے صبرا انسان ہوتا ہے, بے صبرا تو صبر نہیں ہوتا جس کے پاس. تو چیخ کے بعد, اب آپ چیخ کے بعد اور آگے دیکھیں, اللہ کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. اس پہ تو بعد میں بات کریں.
تو مجھے بات بتائیے چیخ چلا کے کون بات کرتا ہے بی بی؟ बेसब्रा 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 इंसान करता है ये काम। जिसको सब्र नहीं होता ना वो क्या करता है, वो चीख चिल्ला के बातें करता है, वो चीखता है चिल्लाता है, वो चीखता है चिल्लाता है। बेसब्रा इंसान जो होता है वो ये काम करता है, वो चीखता है चिल्लाता है। तो क्या बात पता चली आपको इससे? सर गुस्से में आता है तो चीखता चिल्लाता है, गुस्से बेसब्री तो करता है। फिर वो बेसब्रा हाँ ही तो है। गुस्से की तो इजाजत ही नहीं है ना बीबी। केड़ी गल्ला कर रहे हो तुसी? सदी तो गुस्सा तो अभी तो इंसान में कभी-कभी एक आ कुदरती जाते हैं तौर पे अल्लाह ताला ने डाला है, तो गुस्से को कहाँ नहीं। अब ऐसा भी नहीं डाला कि आपने वो सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर डाल दिए, तो नहीं, अल्लाह ने गुस्से के ऐसा तो कुछ बगैर नहीं तो डाल दिया हैं। सदी गुस्से के बगैर तो कोई इंसान नहीं है ना, कम या ज्यादा हर किसी को आता है। लेकिन उस पे काबू भी तो करना है ना। तो मेरे कहने का मकसद है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये तो मुझे बताइए। अगर आपने हर चीज सब्र, कह दी कि शुक्र। कुदरती, तो गुस्सा तो कुदरती कोई चीज नहीं है। जब आपके अंदर शुक्र नहीं होगा तो आप गुस्सा करेंगे, जी जब सर। आपके अंदर शुक्र नहीं होगा तो आपने गुस्सा करना है। तो आप क्या, इसका मतलब है कि देखिए ना, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इसका माना ये हुआ कि अगर आप जो है वो गुस्सा कर रही हैं, आप अगर ये सारी चीजें कर रही हैं, गुस्सा अगर आप कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर शुक्र का, सब्र का एलिमेंट खत्म होता जा रहा है। जी सर, ठीक है, ठीक है। आपके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, शुक्र का या सब्र का एलिमेंट जो है वो एवरी पासिंग डे खत्म होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है सर, खत्म हो रहा है। और अगर आपके पास शुगर नहीं है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ हो गई। क्योंकि अगर आपने शुगर अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आपके पास कुफर है। अगर शुगर नहीं है तो फिर क्या चीज है? कुफर है। हाँ, दो ही चीजें हैं ना बीबी। जी जी सर। और अल्लाह ताला और वो आगे वो फिर फरमाते हैं लुकमान की यकीनन सबसे नापसंदीदा आवाज किसकी है? गधे की। गधे की है। तो मुझे एक बात बताइए कि चीखता चिल्लाता कौन आदमी है? जो शख्स शुक्र करता है उसके अंदर क्या चीज पैदा होती है? आज से इनकिसारी आजी पैदा होती है। जिस शख्स के बाद जो शुक्र करता है उससे आजी पैदा होती है। और शुक्र जो आदमी करता है वो कौन होता है? वो एक हिकमत वाला इंसान होता है, विजडम वाला इंसान होता है। वो कौन होता है? एक विजडम वाला इंसान होता है। हिकमत वाला और जो है ना, उसकी हिकमत होती है ना उसके पास। जी एक सर। वाइज आदमी है ना, एक जी सर। अच्छा सुलझा आदमी, एक वाइज आदमी है जिसके पास हिकमत होती है, वो शुक्र भी अदा करता है। और जो शुक्र अदा करता है वो चीखता चिल्लाता भी नहीं है। जो शुक्र अदा करता है वो फिर क्या करता है? चीखता चिल्लाता नहीं है मेरी तरह। जब वो मेरी तरह चीखता चिल्लाता, वो फिर वो चिल्ला, मैं अपने आप को कहकर मैं शुक्र वाला कहाँ आदमी, वो चीखता चिल्लाता नहीं। और जो चीखता चिल्लाता है वो कौन होता है? जो चीखता चिल्लाता है वो कौन होता है? बेसब्रा। वो बेसब्रा नाशुक्रा इंसान होता है। और जो चीखना चिल्लाने को फिर किसके साथ मिलाया गया, कौन होता है वो? उसकी गधे की आवाज किसके साथ से। मिलाया गया? गधे की तरह गधे की आवाज। इसका क्या माना हुआ कि जिसने शुक्र अदा किया उसके पास हिकमत है। और जिसने शुक्र अदा किया उसके पास हिकमत है। और जो शुक्र अदा करता है उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि उसके अंदर सब्र चाहिए, डेवलप हो जाता है। जो शुक्र अदा नहीं करता वो क्या करता है? गधे की तरह चीखते चिल्लाता है। वो गधे की तरह चीखता नहीं है, वो चीखता चिल्लाता है। और अगर वो चीखता चिल्लाता है तो फिर वो कौन है? अल्लाह ने उसे गधे की तरह शादी किया। एक आदमी पीएचडी है मेरी तरह, मैं पीएचडी नहीं हूँ। एक आदमी है पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, ठीक है, और बहुत तालीम याफ्ता, बहुत कुछ है, लेकिन वो जब चीखता चिल्लाता है तो फिर वो कौन है? उसके पास हिकमत नहीं है, बल्कि क्या है? वो बेसब्रा। गधा है। क्या है वो? गधा। गधा है। गधा, डांकी, कुमार। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह जुमा में फरमाया कि मिसाल उन लोगों की जिनके ऊपर किताबें लाद दी गई और वो कुछ नहीं है सिवाय गधे के बोझ उठाने वाले। तो हम सब के पास जो डिग्रियां हैं ना, जिसके पास सिवाय जो डॉक्टर साहब उनको छोड़ के,
کیونکہ میڈیسن والوں کو میں گدھا اس لیے نہیں کہتا کہ میری 2 بیٹیاں بھی میڈیسن پڑھ رہی ہیں، تو مونا کو یہاں معاف کر دیتے ہیں. باقی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو نان ڈاکٹر ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا، اگر ہم چیختے چلاتے ہیں چاہے اپنے بچوں پر، چاہے اپنے والدین پہ، چاہے اپنے میاں پہ، چاہے اپنے دوست احباب پہ، ہم سب گدھے ہیں. چاہے لوگ ہمیں سمجھتے ہوں کہ بڑا قابل ہے، یہ تو بڑا، اس کے پاس بڑی نالج ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے، اس کو تو اللہ نے بڑا سب کچھ دیا ہے، بڑی وزڈم دی ہے، اس کے پاس کوئی وزڈم نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت چھوٹے چھوٹے سے کراس چیک دیے ہمیں. جیسے میں نے اس دن آپ سے کہا کہ اگر آپ کی نماز میں آپ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں جوڑ رہا، اگر آپ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں جوڑ رہا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ کس چیز کی نشانی نماز ہے؟ قبول نہیں ہو رہی ہے، مطلب آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. کا مطلب ہے، ہاں، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. جی سر. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں دی ہیں. اس لقمان کے نصیحت کے پیکج کے اندر بہت کچھ تھا. آج اپنے آپ کے ساتھ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں اس پیکج میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں، میں اس پیکج میں کہاں ہوں، وہ کون سی ایسے ایریاز ہیں جو میں نے پوری طرح سے نیگلیکٹ کیے ہوئے، وہ کون سے ایسے ایریا ہیں جن چیزوں کو ہم کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز، کیا میں شکر کرتی ہوں؟ اور اگر میں شکر کرتی ہوں تو میں کن چیزوں کا شکر کرتی ہوں؟ میں ان چیزوں کا شکر کرتی ہوں جو میرے پاس ہے، کیا میں ان چیزوں کو شکر بھی کرتی ہوں جو میرے پاس نہیں ہے؟ کیا میں ان چیزوں کا بھی شکر کرتی ہوں جو میرے پاس تھی لیکن جا چکی ہے؟ میرا شکر کرنے کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے؟ اور اگر میں جب شکر کرتی ہوں تو شکر کی میری کیفیت کیا ہے؟ میرا شکر کتنا زیادہ ہے، اس کی مجھے پتا کیسے چلے گا کہ میرے اندر صبر کرنے کی، کسی مشکل وقت میں ٹھہرنے کی میرے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے، میرے پاس مشکل وقت میں کھڑے ہونے کی کتنی اسٹرینتھ ہے. میرے پاس جتنی اسٹرینتھ ہوگی اتنا زیادہ میرے اندر شکر کا جذبہ ہو سکتا ہے. میرے اندر اگر شکر کا جذبہ ہوگا، اس کا معنی ہے کہ شکر کا جذبہ میرے پاس ہے، میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، تو میرے ساتھ، اور میں اس بات کو پہنچنا جانتی ہوں، یا میں اس بات کو پہنچنا جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہے، میرے ایک ایکٹ سے واقف ہے. نہ وہ صرف واقف ہے بلکہ اس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے. تو جب میں ان 2 ایلیمنٹس کو بہت اچھے سے جان لوں کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ان بٹوین والدین کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ ہے، ان بٹوین جو والدین کے ساتھ میرا ریلیشن شپ، اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے میں جب یہ کام میں نے اگر کرنا ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کی یاد کے لیے کیا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا. کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کوٹ کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، تو میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اور اسی سورہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے یہ آیت ہے اقم الصلاۃ لذکری، اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری، وہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. ذکر کا معنی کیا بتا دیا پیچھے، نماز جو ہے وہ بھی ایک ذکر ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری یاد کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے نماز کو قائم کرو، یا یاد دہانی کے لیے نماز کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس نے مجھے یاد کرنے سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو میں دنیا میں اس کی زندگی کو، اس کی معاش کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھاؤں، اور وہ قیامت کے روز سوال کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا کے اندر دیکھتا تھا تو اس نے مجھے قیامت کے روز کو اندر اٹھایا. تو اللہ کہے گا کہ قیامت میں نے تجھے دنیا کے اندر نشانیاں بھیجی تھیں، تو نے ان نشانیوں کو بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دی. تو صرف نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے.
اللہ کی یاد کے لیے جب نماز ہے تو اس نماز کو, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ نماز کے اندر تعلق آپ کا بنتا ہے اللہ سے, اور اللہ سے تعلق آپ کا اسی صورت میں بن سکتا ہے جب آپ کا قرآن مضبوط ہو. قرآن مضبوط سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن پوری طرح سے یاد ہو. قرآن مضبوط سے مراد ہے کہ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کم سے کم نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں کو نماز پوری طرح سے یاد ہے. آپ سب لوگوں کو نماز کے ترجمے جو آپ پڑھتی ہیں نماز پتہ ہے پوری؟ جو آپ پڑھتی ہیں ثنا کیا پڑھتی ہیں, ثنا کے کیا معنی ہیں, سورہ فاتحہ کے کیا معنی ہیں, جو رکوع میں جا کے پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں, رکوع سے اٹھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں, سجدے کے کیا معنی ہیں, سجدے کی بیچ کی دعاؤں کے کیا معنی ہیں, جو آپ درود پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں, جو اتحیات پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے, جو دعائیں پڑھتی ہیں اس کے کیا معنی ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, رکوع سے کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے, قیام میں کیا پڑھنا ہے, سجود میں کیا پڑھنا ہے, جلسہ میں کیا پڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ لوگ سب کو بازبانی, سب کو اس کے مطلب معلوم ہے, یا بس اللہ اکبر اور نکل لے؟ کیا صورت حال ہے ذرا بتائیے فٹافٹ. آتی ہے سر. آواز سب ختم ہو چکی ہے, بڑا مسئلہ ہو گیا. سر آتی ہیں الحمدللہ. آتی تو ہے الحمدللہ. سر آتی ہے. آتی ہے, آتے ہیں سر. تو بس صحیح ہے. اگلی کلاس میں پھر ایسا کریں گے, آپ کے ساتھ نماز سنیں گے سب سے. کس کس نے کیا آتی ہے کاغذ سامنے رکھ کے نہیں بتائیے گا. جی سر. کاغذ سامنے رکھ کے نہیں بتائیے گا. اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہیں ہم؟ جی سر. کون کون نماز پڑھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کون کون